بس یہ ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کی قائم کردہ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق غالب تو انشاءاللہ تعالیٰ آنا ہے۔ راستے کی مشکلات ناکامی کی نہیں بلکہ کامیابی کی علامت ہیں۔ اگر ہم تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف نظر رکھیں گے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس نظام کا حصہ بنائے رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، تو ہم بھی اس رحمت اور فضل کے حاصل کرنے والے بن جائیں گے جو خدا تعالیٰ نے جماعت کے لیے مقدر کیے ہوئے ہیں، اور فتوحات ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوا ہے جہاں بظاہر زندگی کا کچھ عرصہ نظر آ رہا ہے، بڑی عمر ہے، ویسے تو کسی کا نہیں پتہ کہ کب قضا آ جائے، لیکن بہرحال عمر کے بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے، اس میں بھی جو پہنچا ہوا ہے، جس طرح بچوں کی دنیاوی بہتری کے لیے بڑی عمر کے لوگوں کو فکر ہوتی ہے، بڑا تردد ہوتا ہے، اسی طرح دینی حالت کی بہتری اور جماعت سے اپنی نسلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے بھی فکر ہونی چاہیے۔ دنیاوی بہتری کے سامان کرنے کے لیے بچوں کے لیے جائیداد، مکان، بہتر تعلیم یا کام کی فکر ہوتی ہے، ان کے بڑے لوگ لکھتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ تو اسی طرح روحانی اور اخلاقی حالت کی بہتری کے لیے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، ان کی فکر ہونی چاہیے بچوں کی۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی اس عہد کا حق ادا کرنے کی کوشش ہے جو ہم اپنے اجلاسوں اور اجتماعوں میں دہراتے ہیں۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ جماعتی ترقی ہمارے اپنے بچوں کی تربیت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا ہر حالت میں جماعت سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے۔ جماعت اور اسلام کا غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس خدا کی تقدیر ہے جو تمام طاقتوں کا مالک خدا ہے اور وہ ناقابل شکست اور غالب ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے راستے کی مشکلات دیکھ کر کمزوری دکھاتا ہے، اگر ہماری اولادیں ہمارے ایمان میں کمزوری کا باعث بن جاتی ہیں، اگر ہماری تربیت کا حق ادا کرنے میں کمی ہماری اولادوں کو دین سے دور لے جاتی ہے، اگر کوئی ابتلا ہمیں یا ہماری اولادوں کو ڈاواں ڈول کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تو اس سے دین کے غلبے کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو کمزوری دکھاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پھر دوسروں کو سامنے لے آتا ہے اور لوگوں کو سامنے لے آتا ہے، نئی قومیں کھڑی کر دیتا ہے۔ بس اس اہم بات کو، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، ہمیں ہمیشہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نسلوں کی تربیت کی فکر کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات اس سلسلے میں ہمارے اپنے پاک نمونے ہیں۔ انصار اللہ کی عمر 40 سال سے شروع ہوتی ہے، گویا انصار اللہ کی عمر میں
یہ ایک ایسی عمر ہے، اس عمر میں انسان اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور سوچ میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ صورت ہو تو اس عمر میں پھر آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے. اور یہی ایک ایسے شخص کا، ایک ایسے مومن کا جو ایمان، جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، یقین ہو، اس کا تقویٰ میں ترقی کرنے کے لیے اس کی کوشش ہو، تو پھر اس کا یہ سوچ ہونی چاہیے اور یہ رویہ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک احمدی نے اپنے عہد بیت میں اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ اس تقویٰ میں ترقی کرنی ہے، تمام اعلیٰ اخلاق اپنانے ہیں. اس لیے اس کو تو عمومی طور پر اور اس پختہ عمر میں خاص طور پر یہ سوچ اپنے اندر بہت زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ انصار اللہ ہے، ایک ایسی عمر ہے جو نحن انصار اللہ کا اعلان کرتے ہیں. ان کو تو ہر وقت یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. عہد بیت کا خلاصہ کیا ہے؟ شرک سے اجتناب کرنا، جھوٹ سے بچنا، لڑائی جھگڑوں اور ظلم سے بچنا، خیانت سے بچنا، فساد اور بغاوت سے بچنا، نفسانی جوش کو دبانا، 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرنا، تہجد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا، استغفار، دعاؤں اور درود کی طرف توجہ دینا، تسبیح و تحمید کرنا، تنگی اور آسائش ہر حالت میں خدا تعالیٰ سے وفا کرنا، قرآن شریف کے احکامات پر عمل کرنا، تکبر، نخوت سے پرہیز کرنا، عاجزی اور خوش خلقی کا اظہار کرنا، ہمدردی خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اندر پیدا کرنا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت کا جوہ اپنی گردن پر ڈالنا. یہ ہے خلاصہ شرائط بیت کا. بس اگر غور کریں تو یہ باتیں ایک انسان میں تقویٰ میں ترقی کا باعث بنتی ہیں، اور یہ کم از کم معیار ہے جس کی ایک احمدی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توقع فرمائی ہے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ یہ چیزیں پیدا کی جائیں ایک انسان میں. انسان آپ کی بیت میں آ کر تقویٰ میں ترقی کرے. آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے مامور کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو. خدا تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقویٰ چاہتا ہے. بس یہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ تقویٰ ہے جو دل کی آواز ہو، جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل سے اٹھنے والی آواز ہو. یہی باتیں شرک سے پرہیز یا ان باتوں پر عمل جو انسان کے اعلیٰ اخلاق کا اظہار ہیں، یہ سب کسی قسم کی چٹی، جرمانہ یا تاوان سمجھ کر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پیار کے تعلق کی وجہ سے ہو. ایمان کا وہ مقام ہو جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان میں ترقی کرتے ہیں، اور ایمان میں ترقی تقویٰ میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ بس یہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے انصار اللہ کی بھی اور ہماری لجنہ معلّہ کی بھی، کہ تقویٰ میں ترقی کر کے ہم آئندہ نسلوں کے لیے وہ پاک نمونہ قائم کرنے والے بن جائیں جو ہماری نسلوں کی روحانی زندگی اور روحانی ترقی کی ضمانت بن جائے۔ عورت اور مرد پر جو ہیں ہر ایک پر اپنے اپنے دائرے میں بعض فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جن کا پورا کرنا دونوں کا فرض ہے، اور اس کے لیے لاہ عمل، اس کے لیے ایک گائیڈ لائن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیت کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اس پر ہر وقت غور ہونا چاہیے، جس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ نانو انصار اللہ کا نعرہ کیوں لگایا گیا تھا؟ قرآن کریم میں ہمیں دو جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون۔ بس جب عیسیٰ نے ان میں انکار کا رجحان محسوس کیا تو کہا کہ کون اللہ کی طرف بلانے میں میرے انصار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور تو گواہ بن جا کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ انکار اور کفر میں یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے دین کے لیے پکار رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تمہاری بقا اسی میں ہے کہ مجھے قبول کرو اور اللہ کی پہچان کرو اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دین کو اختیار کرو۔ اور پھر ان میں سے چند جو حواری تھے وہ آگے آئے، اور انہوں نے جب نحن انصار اللہ کہا تو یہ دعا بھی کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے اتارا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس رسول کے متبع ہو گئے ہیں، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ رسول کی اتباع کیا ہے؟ اس سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، اس کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، اس تعلیم کی سچائی پر کامل ایمان ہونا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ذکر ہے سورہ صف میں اس کا ملتا ہے